السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الاحزاب، پارہ نمبر 22، آیات مقدسہ نمبر 45، 46، 47 اور 48 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اس سورہ مقدسہ کا نام تھا سورۃ الاحزاب، اور سورۃ الاحزاب کے عنوان سے یہ گزارش کی گئی تھی کہ اس کا مطلب ہے نفی الاحزاب، یعنی ان احزاب کی نفی کی گئی ہے جن کا ایک قومی اتحاد بن گیا تھا، ایک بلاک انہوں نے بنا لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جماعت حزب اللہ کے مقابلے میں آ گئی۔ اللہ نے حزب اللہ کو غالب کیا اور تمام جو بلاک تھا، اتحاد تھا، ان کو شکست دے دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہمیت ہے پوری انسانیت کے لیے، سماج کے لیے، اور پھر جو لیڈرشپ تیار آپ کر رہے ہیں ان کے لیے، وہ بہت زیادہ ہے۔ جہاں ختم نبوت کی بات ہوئی اور پچھلے درس میں ذکر اللہ کی اہمیت کی بات ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے؟ آپ کتنے اعلیٰ درجے کے ایک لیڈر ہیں، قائد ہیں، سوسائٹی میں رہبر ہیں۔ اللہ رب العزت یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ آپ کی جو بعثت کا مقصد ہے وہ کیا کیا ہے؟ نمبر 1، شاہدن، آپ گواہ ہیں۔ گواہ کے کیا مطلب ہے؟ کہ آپ نے اللہ کا حکم انسانیت تک پہنچا دیا ہے۔ قیامت کے دن بھی احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے امت پر۔ تو آپ گواہ ہیں اس بات کے کہ اللہ نے اپنا حکم، اپنے احکامات، اپنی رہنمائی، سچی رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانیت تک پہنچائی، اور آپ نے انسانیت کو ایک ایک چیز واضح کر کے بتا دی۔ وَمُبَشِّرًا، اور آپ خوشخبری سنانے والے ہیں۔ خوشخبری سے کیا مطلب؟ جو اللہ کی رہنمائی پہ عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا، دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی کو ملے گی جو اللہ کی سچی رہنمائی کے مطابق اپنا عمل و کردار بنائے گا۔ سب سے پہلے ویژن ہے، اپنی سوچ، اپنا ویژن اللہ کی رہنمائی کے مطابق، اور پھر اپنا عمل و کردار بھی اس کے مطابق بنائے گا، تو مبشرہ، خوشخبری ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشخبری سنانے والے ہیں۔ اسی طرح وہ نذیرہ، اور ڈرانے والے ہیں، ڈر سنانے والے ہیں کہ جو اللہ کی اس رہنمائی پہ عمل نہیں کرے گا دنیا میں بھی تباہ ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ آج دنیا میں مسلمان کی تباہی کیوں ہو رہی ہے؟ کہ مسلمان کو اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈرایا اور اللہ کی رہنمائی ارشاد فرمائی،
آج اس نے جامع انداز میں رہنمائی لی ہی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، ہم کتنی رہنمائی اللہ کی لے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اطاعت کر رہے ہیں، اس پہ غور تو کیجئے۔ ہم نے کچھ چیزوں میں اللہ کی رہنمائی لے لی جو ہماری من پسند ہے، اور اکثر چیزوں میں رہنمائی چھوڑ دی۔ جہاں ہمارا دل چاہتا ہے رہنمائی لینے کو لے لیتے ہیں، جہاں دل نہیں چاہتا وہاں ہم کمپرومائز کرتے ہیں۔ یہ رہنمائی تو نہیں ہوتی، رہنمائی تو مکمل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ڈرایا ہے، ڈر سنایا ہے، تو پورے سسٹم کے متعلق بتایا ہے۔ نظام زندگی اگر اللہ کے مطابق ہوگی تو خوشخبری ہے کامیابی کی، نہیں ہوگی، ناکام ہوں گے، نامراد ہوں گے، تو ناکامیاں جو ہے وہ ڈر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا کہ الرٹ ہو جاؤ، اس میں ناکامیاں ہی ناکامیاں ہیں، اور پھر کامیابی دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا اور آخرت کو ایک تسلسل سے مانتے ہیں، اور ناکامی ہے تو وہ بھی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ہوگی۔ پھر وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے بلاتے ہیں۔ آپ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے جانشین ہیں، اور اللہ کے حکم سے ہے۔ جو بھی اللہ کا حکم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی سوسائٹی کو سکھاتے ہیں اور اس کی بریفنگ دیتے ہیں، رہنمائی دیتے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالتے، اللہ کی اجازت سے نکالتے ہیں۔ تو وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ کی رضا سمجھو، خدا شناسی پیدا کرو، اللہ کی مخلوق اور بالخصوص انسان جو اللہ کی مخلوق ہے ان میں عدل پیدا کرو، نظام عدل پیدا کر کے، سیاسی نظام عدل، معاشی نظام عدل پیدا کر کے سماجی عدل کا نظام پیدا کیجیے۔ یہ ہے اللہ رب العزت سے تعلق اور اللہ کی طرف دعوت، اور اس کے مقابلے میں جو ظلم ہے، ظالمانہ مافیاز ہیں، ظالمانہ نظام ہے، ان کو ترک کر دو، چھوڑ دو، ان سے بغاوت کا اعلان کرو۔ ہر شرک کا نظام، ظلم کا نظام، کفر کا نظام، منافقت کا نظام، یہ تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ چمکتے ہوئے سورج ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہے جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر طرف اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ میرے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہر طرف سے اندھیرے ختم ہو گئے۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، آپ سورج ہے، سورج کی شعائیں جب دنیا پہ پڑتی ہیں تو روشنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شعائیں پڑھیں تو صحابہ اکرام کی سچی جماعت پیدا ہوگی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی پیدا ہو گئے، عاشرہ مبشرہ پیدا ہو گئے، سچی جماعت حزب اللہ پیدا ہوئی، اور اس نے آ کر پوری دنیا سے اندھیرے ختم کر دیے، ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں پھیل گئیں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ چمکتا ہوا سورج ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری سنا دو مومنوں کو، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ بے شک ان کے لیے فضل ہے اللہ کی طرف سے، اور فضل بھی بہت بڑا ہے۔ ایک وہ سچی جماعت ہے جو صحابہ اکرام کی ہے، جو حزب اللہ ہے، اور اس حزب اللہ نے ہمت دکھائی، جرأت پیدا کی، مینجمنٹ پیدا کی، اور بڑی احزاب کو بھگا دیا۔ وہ سچی جماعت حزب اللہ، مومنوں کی جماعت، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، اللہ کا فضل ہے، اور یہ سب سے بڑا فضل ہے کہ اللہ نے فتح سے ہمکنار فرمایا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن میرے عزیزو اس بات کو سمجھو، یہ اللہ کا فضل ایمرجنسی نہیں آ گیا،
اس کے پیچھے جد و جہد ہے، اعلیٰ فلسفی، اعلیٰ عمل و کردار، اعلیٰ مینجمنٹ، اعلیٰ تیاری، اور 1 مہینے کی جد و جہد، پھر جا کر غزوہ احزاب میں کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کا فضل لینا ہے تو اس کے پیچھے اعلیٰ فلسفی اختیار کرنی ہے، اعلیٰ شعور اختیار کرنا ہے، اعلیٰ عمل و کردار ادا کرنا ہے، تو پھر فضل کی ہمیں خواہش رکھنی چاہیے۔ آج کا مسلمان فضل تو چاہتا ہے، رحمتوں کی دعائیں کرے گا، اللہ کی برکتوں کی دعائیں کرے گا، لیکن جد و جہد ہے ہی نہیں۔ بلکہ جد و جہد تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو کمپرومائز زندگی بسر کرتے ہیں۔ بڑے بڑے مافیا سامراج کا ڈر ہمارے دلوں میں ہوتا ہے، اور چلے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، سجدہ اللہ کے سامنے کریں گے، ڈر یورپ کا ہے، ڈر امریکہ کا ہے، ڈر بڑی طاقتوں کا ہے، ڈر مافیاز کا ہے، ڈر سرمایہ کا ہے، ڈر انفرادی اغراض کا ہے، لالچ ہیں، خود غرض ہیں، مفاد پرست ہیں، اور سجدہ اللہ کے سامنے کر رہے ہیں۔ یہ کیسے سجدے ہیں؟ اور دوسری طرف جو منافقین ہیں، کفار ہیں، سازشی ہیں، ان کو بالکل خاطر میں نہ لاؤ۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور مت پیروی کریں کافروں کی، منافقوں کی، ان کی سازشیں دیکھتے جائیے، پلاننگ اپنی کیجیے، باتیں سنیں اور اپنی پلاننگ کرو، اپنی مینجمنٹ پیدا کرو، اپنا سسٹم بناؤ۔ وَدَعْ عَذَاهُمْ، اور یہ جو آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، ان کی تکلیف کو نظر انداز کرو، چھوڑ دو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ میرے عزیزو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے، سچی جماعت کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے مشن پہ قائم رہو، جد و جہد کرتے رہو، آگے بڑھتے رہو، کفار، منافقین، سازشیوں کی بالکل پرواہ نہ کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو آج کے دور میں ہم جو مسلمان ہیں تو ہمیں بھی اللہ کی یہی تلقین ہے، آج بھی اسی کی ضرورت ہے کہ آپ سوسائٹی کے اندر سچا سسٹم پیدا کرو، سچی جماعت پیدا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلو، جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لیکن پرواہ نہ کرو، کسی چیز کی پرواہ نہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، اور پھر اللہ کی بات سن لو، سنو، توجہ سے سنو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، جب آپ اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا وکیل ہے، وہی ہمارا کفیل ہے، وہی ہمارا سرپرست ہے، وہی ہمارا محافظ ہے۔ هو الحی القیوم، اللہ الحی القیوم ہے، جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ اور یہ غزوہ احزاب کا جتنا واقعہ آپ میرے عزیزوں سنا ہے، بتائیے کیا پرواہ ہوئی؟ اللہ کی مدد آئی اور ساری احزاب تتر بتر ہو گئی، فرار ہو گئی۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ اور ہمت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔